اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جوان کا توبہ کرنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ایک جوان انسان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک کے قبرستانوں میں سے 40 دن تک عذاب ہٹا لیا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کے چہرے کو روشن کرے جو حدیث سن کر آگے پہنچائے۔ ابن ماجہ۔ بندے کی توبہ پر شیطان کی بدحواسی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بندہ 40 برس کی عمر کو پہنچ جائے اور اس کی بھلائی اس کے شر پر غالب نہ آئے تو شیطان اس کی پیشانی چوم کر کہتا ہے کہ میں اس چہرے پر قربان جو کبھی فلاں نہیں پائے گا۔ پھر اللہ اس بندے پر احسان فرمائے اور وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے اور اللہ اسے گمراہی سے بچا لے اور جہالت کی تاریکیوں سے نکال دے تو شیطان ملعون کہتا ہے، ہائے افسوس، اس نے میری آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے ساری عمر گمراہی میں گزاری، پھر اللہ نے اس کی توبہ کی وجہ سے اسے جہالت کے اندھیروں سے نکال دیا۔ سبحان اللہ! یہ میرے اللہ کی شان ہے کہ ایک دفعہ توبہ کرنے پر وہ انسان کو معاف کر دیتا ہے، چاہے پھر اس انسان نے ساری زندگی گناہ میں گزاری ہو۔ یہ میرے اللہ کی شان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توبہ کرنے کی فضیلت۔ جب بندہ نافرمانیوں گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ آج آسمانوں میں چراغاں کرو۔ فرشتے اس کا سبب پوچھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج میرے بندے نے مجھ سے صلح کر لی ہے، توبہ کر لی ہے، جاؤ آج اس کے سارے گناہوں کو مٹا دو۔ نہیں، بلکہ تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دو۔ اللہ کے واسطے اتنی محبت کرنے والے رب کو آج منا لو۔ آج سب توبہ کریں، کیا پتہ کب زندگی کی شام ہو جائے۔ حدیث شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ایک جوان انسان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک کے قبرستانوں میں سے 40 دن تک عذاب ہٹا لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اللہ اس کے چہرے کو روشن کرے جو حدیث سن کر آگے پہنچائے۔ اصل میں تو توبہ دل کی ہے، زبان سے 1000 بار توبہ کرتا رہے، جب تک دل گواہی نہ دے اس کی توبہ صحیح نہیں ہوگی۔ اس لیے زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق لازمی ہے۔ توبہ اس امت پر اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سارے انسان خطا کار ہیں اور خطا کاروں میں سے بہتر وہ ہے جو توبہ کر لیتے ہیں۔ بے شک انسان خطاؤں کا پتلا ہے، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن ہمیں گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے، اور بے شک میرا رب بہت رحیم ہے اور معاف کر دینے والا ہے۔ بے شک اللہ انسان کے توبہ کرنے پر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو بھی مات دے سکتا ہے۔ ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مغفرت کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرے ہوئے ہیں جو بڑھاپے میں توبہ کرنے کے خواہش مند تھے، لیکن ان کو وقت نہ ملا اور انہوں نے موت کو گلے لگا لیا اور توبہ کا وقت گزر گیا۔ اس لیے میرے بہن بھائیوں، توبہ کر لو اس سے پہلے کہ موت کی آغوش میں چلے جاؤ۔ زیادہ سوچنے سے بہتر ہے استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ سبحان اللہ۔ اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی کی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک،
اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماریوں کو شفا دینے والے، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ و کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے مالک ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ اور ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، آمین یا رب العالمین۔